دنیا میں بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی، بہت ہی زیادہ ناول لکھے گئے، لوگ پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ لائنیں لکھی گئی، لیکن ایک ایسی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر کچھ لائنیں ہیں، کچھ آیات ہیں جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ وہی کتاب پڑھی بھی جا رہی ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ اچھا، اس کو پڑھنے کے پیچھے مقصد ہے۔ باقی کتابیں پڑھی جائیں صرف مطالعہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور مسلمانوں کی جو سب سے بڑی عبادت ہے کلمہ شریف کے بعد وہ نماز ہے، اور وہ صورت کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس کے اندر وہ صورت نہ پڑھی جائے۔ میری مراد سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے بنا ہماری نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز کے اندر یہ واجب بھی ہے، رکن کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، دوا ہے، رحمت ہے۔ بندہ دوائی بھی لے، ہر چیز کرے، لیکن سورہ فاتحہ کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہے، اس پر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کے صدقے شفا نصیب فرماتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو سورہ رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ آسمان کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں تھا اور سیدنا جبریل امین بھی بیٹھے تھے۔ آسمان سے ایک آواز آئی، اور حضرت سیدنا جبریل امین نے جب آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اترا ہے، اور آج سے پہلے وہ فرشتہ کبھی نہیں اترا، نہ ہی اس سے بعد کبھی وہ اترے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کو وہ سلام عرض کر رہا ہے۔ میرے آقا نے سلام سنا، سلام کا جواب عطا فرمایا، اور سیدنا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو نور عطا فرمائے، اور یہ نور آپ سے پہلے کسی نبی کو، کسی کتاب میں، کسی امتی کو نہیں دیے گئے۔ یہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصیات، حضور کی امت کی خصوصیت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل بتاؤ وہ کون سے دو نور ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نمبر 1 سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ ٹوٹل صرف 7 آیاتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور اس کے ساتھ 27 کلمے ہیں۔ ویسے قرآن پاک سارا ہی فضیلت والا ہے، کچھ اس میں صورتیں بڑی فضیلت والی ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بڑی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھا جائے 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ایک ایسی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام ہے حضور پر کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ ایک اور بھی اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا شیطان زندگی میں 4 مرتبہ چیخ چیخ کر رویا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، کہاں کب اور کیوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے وہ جب چیخ چیخ کر رویا وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی۔ پھر دوسرا مقام لعنت، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے پر عذاب ہے، ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے شیطان کے کاموں سے۔ جو شیطان کے کام کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے، تو شیطان تب بھی بہت رویا جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی۔ نمبر 2، جب آسمان سے نیچے شیطان کو زمین پر پھینکا گیا، دفع کیا گیا، نکالا گیا، تو اس وقت بھی وہ چیخ چیخ کر رویا۔ تیسرا مقام جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ حضور نبی تو شروع سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام جب بنے تھے تب بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور آپ اس سے بھی حضرت آدم کی پیدائش سے بھی پہلے نبی ہیں۔ جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان چیخ چیخ کر رویا۔ اور چوتھا مقام یہ ہے
میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو اس وقت بھی شیطان چیخ چیخ کر رویا اور ایسی مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے چیلے بھی اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رات کو گزر رہے تھے تو ایک صحابی رسول رات کو اٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے صحابی رسول۔ میرے آقا نے ان کی آواز سنی، رک گئے۔ نماز جب فارغ ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا اس جیسی صورت نہ قرآن میں اور ہے، نہ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں نہ اس کی مثل اس کتابوں میں ہے، نہ ان نبیوں کو ملی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کی امت اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو سورہ فاتحہ بھی عطا فرمائی اور رمضان شریف بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور ہر بیماری کی شفا ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ ایک مرتبہ 30 صحابہ اکرام علیہم رضوان سفر کر رہے تھے اور کسی بستی کے قریب پہنچے تو ان سے حضرت صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کچھ کھانا یا پانی مانگا تو انہوں نے نہیں دیا۔ تو اسی دیر میں صحابہ اکرام رات کو کہیں جا کر ٹھہرے تو ان کے سردار کو بچھو کھا گیا، اور بچھو بہت سخت چیز ہے اور بہت ہی زہریلا جانور ہے، اور جس کو کاٹ لے تو کبھی تو کسی کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سردار کو جب بچھو نے کاٹا تو سب لوگ پریشان ہو گئے۔ تو وہ لوگ آئے صحابہ کرام کے پاس کہ آپ لوگ کوئی دم کرتے ہو، ہمارا سردار مرنے والا ہے۔ تو آپ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان پر دم کیا۔ دم کرنے کے بعد ان کو بہت زیادہ تحفے میں سردار کے اس بستی والوں نے سردار نے خوبصورت بکریاں دی۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ جناب یہ بکریاں سورہ فاتحہ کے عوض لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے ان کو نہ خرچ کیا، نہ ذبح کیا، نہ کھایا۔ صبح حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ تم لوگوں نے اس پر کیا دم کیا تھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سورہ فاتحہ سکھائی تھی، سورہ فاتحہ کا ہم نے اس پر دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ یہ دم تم لوگوں کو کس نے سکھایا تھا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سکھایا تھا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضور مسکرائے، فرمایا پھر اس میں میرا حصہ بھی بنتا ہے بکریوں میں۔ حضور نے فرمایا کچھ حصہ مجھے بھی دے دو، کچھ حصہ تم لوگ آپس میں تقسیم کر لو۔ اس سے پتہ چلا دم کرنا بھی حدیثوں سے ثابت ہے، اگر اس کے بدلے میں کوئی کچھ دے دیتا ہے بطور تحفہ تو وہ بھی لینا جائز ہے، کوئی شرک بدعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کی ہر صورت پر اور سورہ فاتحہ پر ہر وقت عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث سنیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی انہوں نے فرمایا کہ ہمارے قبیلے میں ایک شخص پاگل ہو گیا، سردار تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کا پاگل پن کیسے دور ہو، دوائیاں لی گئی، لیکن ایک صحابی رسول نے بار بار جا کر ان پر دم کیا، سورہ فاتحہ کا 3 دن دم کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاگل پن سے نجات دی، وہ صحیح ہو گیا۔ تو اتنی پاورفل صورت ہے سورہ فاتحہ کہ اگر کوئی بیماروں پر اس کو دم کیا جائے، پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ سام بچھو کھا جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ اگر کوئی پاگل ہو جائے اس پر دم کیا جائے، یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سورہ فاتحہ ایسی ہے کہ جس کے بنا نماز نہیں ہو سکتی، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا تحفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج پر آسمانوں پر اپنی بارگاہ میں بلا کر تحفہ دیا، تو اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ ہمارا کوئی مریض ہو، بیمار ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، سورہ فاتحہ کا ورد کیا جائے، اللہ پاک ہمیں سورہ فاتحہ کے صدقے شفا بھی دے گا، رحمت بھی نازل فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نور بھی، جیسے آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی تھی، وہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، آخر تک وانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس صورت کے اندر یہ نور بھی ہے اور اس کے اندر ہمارا تجدید ایمان بھی ہو جاتا ہے، ہم سب کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہمیں، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ نماز پڑھیں گے تو اس کی بار بار تلاوت ہوتی رہے گی، اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین
قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔